سیدھنے گرامی بزرگاں نے تکلیف کی تھی، حکم فرمائے نے آپ دے سامنے کہ محبوب دی محبت اور حضور دیاں پیارے عشق دیاں باتاں، عشق مصطفیٰ، الفت و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گالیں سناؤ۔ تو میں جناب کو حضور دی محبت بھی، محبوب دی ذات نال عشق بھی، عاشقین دے وچوں باز کشاک کا ایک عظیم قصہ، ایک عظیم داستان، عظیم حدیث پاک آپ کو سنانا چاہنا۔ جنن توالے میرے پیارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ چھوڑ کے حضور مدینہ پاک جلوہ گر تھے، تو حضور نے آمن نال ایک مدرسہ بھی قائم کی تھے، اور اس مدرسے کے اندر پڑھن والے جنہیں متعلمین ہیں، حضور دے شاگردان ہیں، صبح شام جڑے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، حضور کو تعلیم حاصل کریں دن، انہاں کو آکے بندے اصحاب صفہ، صفے دا معنی ہے چبوترا تے ٹبا، تے اصحاب صفہ دا معنی ہے ٹبے آلے حضور دے دین دے طالب ہیں۔ انہاں دے اندر حضرت بلال سیدی ہیں، حضرت صہیب بھی ہیں، حضرت سلمان بھی ہیں، انہیں دے اندر حضرت معاذ بن جبل بھی ہیں۔ انہاں کو حضور نے ایسی پیاری تربیت کی تھی، اپنے دین دی تعلیم ارشاد فرمائی۔ انہاں وچ اکثر او طالب علم ہیں کہ جنہاں دے گھر وطن وسیب بہت دور ہیں، کچھ تا اے جہان کے جنہیں گھر ہی چھوڑ آئے ہیں حضور دی سکھے۔ انہاں وچ حضرت صہیب نا دا ایک عظیم کلندر ہے، وہ صہیب بڑے مالدار گھرانے دا، کھاندے پیندے گھرانے دا، اور بہت بڑا مالدار حضرت صہیب دا والد۔ اور صہیب اتنا مطلب ہے کہ کھاندے پیندے گھرانے دا کہ ایندہ سویرے دا سوٹ بیا ہوندہ، شام دا لباس نبیہ ہوندہ، اور ایدی اماں جان ایدے واسطے کیا نہ کیا چیزیں کھاون واسطے پیش کرے دی ہے۔ جنہاں حضور نے مکہ المکرمہ چھوڑ کے مدینے ونجن دا ارادہ کی تنا، حضرت صہیب بھی روندہ ہویا، حضور دے قدمے آپ پہنچے کہ حضور میں کو روندہ نہ کھڑاؤ، میں کو نہ رلائی جو لوں۔ حضور فرمائے معاذ تو ہی مالدار گھرانے دا اور پیسے پا والے گھرانے دا تو بندہ ہی، تیرا والد مالدار، تو خود مالدار ہے پیا، جنہاں سادے نال تو جھوک لڑے سے، سفر کرے سے، بختس بھی ہو سی، ترہ بھی ہو سی، غربت بھی ہو سی، دکھاں بھی ہو سی، تکلیفہ بھی ہو سی، مسائب بھی ہو سی، پریشانیاں بھی ہو سی، انہاں کے سونا ہر دکھ ترہ برداشت کرے سا، لیکن وعدہ ریات اور ذات کو کانڈ نہ کرے سا۔ نبی سے فرمائے جو تیرا روح ہے سارے نال جو لڑدا تو والفان اپنے پیمان الالوابا، انہاں کو نصابہ سارے کٹے ہجرت کر۔ جب حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اپنے والدین دے کول پہنچے، انہاں دی بد نصیبی کہ انہاں دے والدین، انہاں دی یعنی انہاں دے والدین مراد انہاں کو حضرت صہیب دے پیو ماں ہے، او غیر مسلم ہیں، انہاں نے کلمہ نہ ہی پڑھا ہویا، انہیں جب گال سنیے ایک سارا پتر مسلمان بن گئے، دوسرا نبی دا نوکر تے غلام بن گئے، اور تریچہ جو سارا گھر بھی چھوڑے دا پہ، پھیڑا وطن بھی چھوڑیں دے تنال مدینے پہ آویں دے۔ حالا فت امہو، حضرت صہیب دی ماں نے قسم جاتی ہے، اللہ تاکولا ولا تشربا ولا تستظلا، کہ اے صہیب استغفر اللہ، ای نبی کو چھوڑ دے، ایدی سنگت بھی چھوڑ دے، ایدی قربت بھی چھوڑ دے، ایدنا رہے نا، کلمہ بھی چھوڑ، دین پرانا کفر نہ قبول کر واپس والا۔ صہیبہ کی اماں خیر تہی اسلام چھوڑن دائے کلمے کو کھانڈ تھی سکتی ہے، چہتے چہرے جا خدا قسم چاہوے کیا میں ہوں ہستی کو چھوڑ کے گھر والا ہوں، انہیں اماں کے ورنہ میرے ترائے قسمہ ہی نہیں، قسم چاہ کیا دے جے تک تو ہی کو چھوڑ کے نہ سے میں ٹکر دا گرا نہ پڑے سا، جے تک تو ہی کو چھوڑ کے نہ سے پانی دا گھوٹ بھی نہ پیسا، اور قسم چاہ کیا دیا بھاوے کلک دے نپارو سا، کہاں دی گرمی غضب دی دھوپو سی میں چھان دے نہ باسا، ماروے سا ترہ کلو بھوک کلو دھوپے ساروے سا، پر میں نہ کھاسا نہ پیسا نہ درختی چھان دے باسا، جے تک تو نبی کو چھوڑ کے واپس نہ آسے۔ حضرت صہیب نے اپنی ماں دی دھمکی کو سن کے بتے کیا فرمائے نے؟ فرمائے یا
امہ یا امی لو کانت لاکے الف نفس خرجت نفسا نفسا، اے اماں یہ تا تیری ایک جان ہے، تائیں چاہی ہزار ماں ہوئے کراڑی او کو دھوپ تے سڑتا دیکھ سکتا، او کو ترہنا مردہ دیکھ سکتا، او کو تریہایا دنیا تو ویدہ دیکھ سکتا، نبی کو کاٹتا نہیں کر سکتا، میں حضور دا دامن دا نہیں چھوڑ سکتا، محبوب کی ساتھ کو میں کاٹ نہیں کر سکتا، یہ دھمکی اماں کہیں بے گڑے، میں کافر نہیں نبی دا عاشق، میں غیر مسلم نہیں مسلمان ہاں، میں غدار نہیں حضور دے دین دا وفادار ہاں۔ وہ حضرت صہیب جڑا اے عشق دیا باتاں کر کے والدہ کو والد کو پیغام لے کے آئے کہ میں بھوک 10 برداشت کرے سا، بھاویں پیرو رانا ٹوڑنا پہ سفر کرے سا، پھٹے پرانے کپڑے پیسا، تو آڑے شاہی کپڑے دی میں کو لوڑ نہیں، تو آڑے کھانے دی میں کو لوڑ نہیں، میں کو تو آڑے پلنگے دی ضرورت نہیں، بھاویں زمین تے تیرا لیسا والارض فرشنا فنعم الماہدون، قرآن دے زمین کوئی تھوڑا بسترا ہے، ایک تھوڑا بچھونا ہے، والارض فرشنا کہ اسا آپ زمین کو فرش بنائے، یہ تو ہارے واسطے کھٹڑا بھی ہے، یہاں زمین تو ہارے واسطے پلنگ بھی ہے، اور یہاں زمین تو ہارے واسطے بچھونا بھی ہے، سبحان اللہ، سمجھئے نہیں، پلنگ اپنی جاد ہوتے اور مطلب بیڈ اپنی جاد ہوتے، قرآن دے والارض فرشنا اسا زمین کو تمہارے واسطے بچھونا بنائے، فنعم الماہدون، بستر تے سمن والے ہو جڑے سم دے وے زمین تے بلا تو آنے کو ود کو بیا بھی سونا ہے، یعنی قرآن دا اعلان ہوا کہ اماں تو میں کو سرانے نہ دے، میں کو تکیے نہ دے، تو میں کو بسترے تے پلنگ نہ دے، زمین تہے بھائی اے فرش تنی مکدا، اور وہاں کہ میں ٹکر کھویں دی ہمیں تے کو، وہاں کہ میں روزہ جنی دے سکتا، اور وہاں کہ میں تے کو شاہی کپڑے پوے دی ہمیں، وہاں کہ لیر کتیرہ چولا پیسہ پر محبوب دا دامن طرح چھوڑے سکتا۔ حضرت صہیب نے روندی ماں کو دیکھ کے کوئی ترس نہیں آیا، ہاں کو حلاوہ نہیں آیا، اگر اماں جے کلمہ علاوے تے قدم چھول کے پیسا، جے کلمہ نہ علاوے مرتی دیکھ سفر کرے سا تائیں آلے پاسے دید نہ بھوئے سا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، یہ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ نہیں مصعب بن عمیر میں الفاظ ایک عظیم ہستی دا تذکرہ کرے دے ہوئے نہ ہے پہ حضرت مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر حضرت صہیب دا واقع ہے فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ حضرت مصعب بن عمیر دی گا ہے، کہہ دی مصعب بن عمیر، یہ جرا واقعہ چلتا بھئی حضرت مصعب دا ہے، مصعب بن عمیر شاہی خاندان دا بندہ ہے، مالدار گھرانے دا بندہ ہے، لیکن ہے کلمہ پڑھنے والا، ماں روندی کھڑائی میں دے، والد کو بھی موچھا بھی نہیں میں دے، شاہی خاندان خزانہ بھی ٹھکرائی میں دے، سفر کریں دے، صحابی آدھے صحیح بخاری دی حدیث ہے ان البرائے قال اول من قادم علینا مصعب بن عمیر و ابن ام مکتوم، جب اماں دھمکی دیتی ہے کہ تم مدینے نوان، حضرت براہ رب کعبہ کی قسم حضور ٹریہن مکے تم مدینے، اجن حضور پہنچے نہ ہن مصعب پہلے آیا کرا، حضرت مصعب سب تو پہلے آگے، اول من قادم علینا مصعب ابن عمیر فابن ام مکتوم، اور دوسری ہستی جڑی ہجرت کر کے سب تو پہلے مدینے پہنچی وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہے، جی ہاں نبی نے ظاہراً اکھی میں نور نہ لیکن عشق نے وہ بند کرائے اجن حضور کننے نہ عاشق پہلے پہنچا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جڑا مؤذن ہو مسجد رسول اللہ ہے، حضور دی پیاری مسجد نبی پاک دا یہ مؤذن بھی بنے، بانگا بھی ہاں خطیب بھی ہاں، اکھی کولو نبی نہ ہاں پر دلوں بڑا بینا ہاں، اندر اندر بڑا سجاگا ہاں، دل اندر منفر ہاں، دل اندر روشن ہاں، یہ دعائیں ہستیاں مدینے پاکا پہنچے
کچھ نہیں ہمارا بعد حضور آپ بھی جلوہ گر تھے گئے وہ جڑا شاہی خاندان دا بندہ حضرت مصعب بن عمیر وہ جب نے مدینے پاک کے جائے وہاں کو حضور تجارت دی بس سے کاروبار دی بس سے ہر ویلے مدینے پاک راسو مسجد تواری آمد دا انتظار کرے سو جو تسا پڑھے سو وہ کو یاد بھی کرے سو تواری امت تک تواری سمیح بھی بن پوچھے سو یہ آمن نالو مدرسے دا طالب علم بن گئے حضرت مصعب بن عمیر ایک نوار حضور دی محفل لگی ہوئی ہے محبوب دا خطاب جاری ہے صحابہ کرام دا مجمع ہے اطلع علینا مصعب بن عمیر حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں انا لجلوس فرمائے بے شک اسا غلام سارے ہاتھ سے جلسہ بنا کے بیٹھے مسجد حضور دا خطاب جاری ہے اچانک مصعب بن عمیر آ گئے سبحان اللہ وہ شاہی خاندان دا بندہ مصعب بن عمیر حضرت مصعب بن عمیر اجرا مطلب کہ خزانے ٹھکرا کے آئے اما دیا آفرہ بھی ٹھکرا کے آئے سب کو چھوڑ کے آئے ان مدینے پاک کے جائے حضور دے صحابہ نے جلسہ بنائے مسجد پاک دا محفل جاری ہے اور حضور دا خطاب جاری ہے اطلع علینا مصعب بن عمیر اچانک مصعب بن عمیر حضور دے محفل جائے اور صحابہ دا رخ محبوب دے رخ علی پاک صحابہ دیا نگاہاں صحابہ دیا اکھیاں چہرائے مصطفیٰ دے ہوتے حضور دیا نگاہاں غلامے تھے خطاب بھی جاری ہے صحابہ دا محبوب دے چہرے کو تکر دا دیدار بھی جاری ہے یہ محفل رسی ہوئی ہے محفل ساری عروج تے ہے نور دی برسات کھڑی تھی دیئے صحابہ حضور دے چہرے کو بیٹھے تکینن محبوب خطاب بیٹھے کریں اچانک مصعب بن عمیر ہے تو حضور نے فرمایا انظروا الی ھذا الرجل مارکا ہن میں نبی کو نہ دیکھو میرے عاشق کو دیکھو سبحان اللہ میرے نوکر کو دیکھو صحابہ نے سارے دھانی نکل گئے اسد تکے دے ہیں رخ مصطفیٰ محبوب تکے دے چہرہ مصعب بن عمیر فرمایا انظروا الی ھذا الرجل اے میرے نوکروں میرے عاشق کو دیکھو میرے دیوانے کو دیکھو میں نبی دے دین دے طالب العلم کو دیکھو انظروا الی ھذا الرجل کہنا اللہ سی نفر اللہ قلبہ بالایمان حضور فرمائیں دے پھٹے پرانے کپڑے کو نہ دیکھو ادھے دل کو دیکھو ادھے من کو دیکھو ادھے جی کو دیکھو ادھے اندر کو دیکھو کہ نفر اللہ قلبہ ادھے دل کو خدا روشن کی دے ایمان دے چراغ ایمان دی روشنی نا حضرت علی پاک فرمائیں دے جب اسا نگاہاں ہٹائیں تو مصعب بن عمیر تے سنے نگاہاں گئے علیہ مرقوعا بفرم مصعب بن عمیر جو تو اون والے جرا لباس ہے وہ چمڑے دا ہے چمڑے دا چولا ہے اور چمڑے بھی انہیں دی چادر ہے لباس ہے پھٹا پرانا اور ٹاکے لگا چولا ہے ایک چمڑا ہوئے پھل ہوئے بھی ٹاکے لگا حجاز دی گرمی ہوئے مشہور گرمی ہوئے ذرا نساؤ تا صحیح عاشق پند کی میں کریں دا اسے اور وہ عشق مصطفیٰ دے کی میں مناسب طے کریں دا اسے حضور فرمائیں دے لباس کو دیکھو اور میرے عاشق کو دیکھو میرے دیوانے کو دیکھو حضور فرمائیں ہی بندے کو میں نبی فہمہ چیزہ کھانا پینا لٹھا اور اچھے لباس لٹھا لیکن حضور فرمائیں سارے نال عشق رائے سارے محبت ناتا قائم کی دے فرمائیں اے حال ہے سارے عاشق دا اور جب نے حضور نے حضرت مصعب بن عمیر دی ان کنڈیشن کو انہاں دے لباس کو اور دل والے حال کو صحابہ دے سامنے بیان کی دے بقا رسول اللہ خود محبوب آپ رو پہن حضور دے چشمین اینین طیبین طاہرین چشمان مقدس تو آنسو جاری تھی گئے حضور دے اپنے نیر لڑ گئے محبوب دے آنسو دے ہنچو لڑی بد کے ٹھاور پہ گئے حضور انہیں صحابہ رو پہ نبی سے میں این گالوں نہیں رو دا میں کہ ایک خریب ہے این گالوں رو دا جو دل دا امیر ہے دیا کہ ان دے دل وچ عشق مصطفیٰ ہے ان دے دل وچ خوف خدا ہے اور اس میرے نوکر دے دل وچ اللہ رسول اللہ محبت ہے بھئی ان تو بعد حضور جائے آنسو بھی جاری ہے محبوب دے پاک اکھاں تو آنسو بھی ٹھان دے پہن چشمان مقدس تو چھڑی لگی ہوئی ہے ان تو بعد حضور فرمائے کیفا بکم اے غلاموں بھلا تو وہ حال دے وہ ایک زمانے دا حضرت مصعب بھی سامنے ہیں مصعب بن عمیر آگئے جنہیں کو حضور فرمائے دیکھو ہی میرے عاشق کو ان ہوں دوران حضور فرمائے کیفا بکم غلاموں تو آپ کو حال دے وہ ایک زمانے دا جی سنا فرمائے ایک دور آسی
ایک زمانہ ایسا ہو سی کیف بکم اذا غدا احدکم فی اللہ فراح فی اللہ، فرمایا ایک وقت ہو سی میری امت کو ٹکر ڈھیسر دا ہو سی، دنیا بس بسیط ہو سی، دنیا بسیط ہو سی، دنیا وسیع ہو سی انہاں کو لو، اے حال ہو سی میری امت دے لوگیں دا کہ سویر دا لباس بیا ہو سی، انہیں دا شام دا لباس بیا ہو سی، کیف بکم اذا غدا احدکم فی اللہ فراح فی اللہ اخرى، اور اون تو بعد حضور فرمائے وَغُودِی عَدْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَافَّةً فَرُفِعَتْ أُخْرَى، فرمائے ایک دور ہو سی میری امت کو لو، ایک دسترخوان ہوتے کئی کھانے موجود ہو سی، ایک دسترخوان ایک ٹائم دا کھانا ہو سی، چیزاں کئی پکے ہوئے ہو سی، سات کھانے کئی کھانے انہاں دے ایک ٹائم دے ٹکر دسترخوان ہوتے موجود ہو سن، اور حضور فرمائے صدرتم بیوتکم کما تستر الکعبہ، حضور فرمائے جی میں ہون تسا کعبے دی پرواہ کرے دو، اون دورے جو لوگ دی اپنے گھر دی پرواہ ہوئے ہو سکتے، اور جی میں تسا کعبے دا خیال کرے دو، املے لوگے کو اپنے گھر دا خیال اتنا ہو سی، جی میں تسا کعبے کو خلاف پوے دو، املے لوگ اپنے گھر کو انہیں تعمیر کرے سی، اتنا پیسہ ہو سی، اتنا دنیا ہو سی، اتنا خزانے ہو سی، سویرے دا لباس بیا ہو سی، شام دا لباس بیا ہو سی، اور کئی کھانے دسترخوان دے موجود ہو سن، انہاں دے گھر عالی شان ہو سن، کوٹھیاں ہو سن، بلڈنگاں ہو سن، عمارتاں ہو سن، شیش محل ہو سن، ہی دوران ایک صحابی ہاتھ جوڑے نحن یوم ایزن خیرن، یا رسول اللہ پیچھے عمرے تو ساری جس ہو سی، عمرے سارے بھراک خوشحال ہو سن، جو آج سارا حال ہے کہ ایک پینٹ دے دانے تھے، وی صحابہ روزہ کھولے دے، غربت ایسی ہے جو پیٹ دے پتھر پسڑے کو دن، فالوی جنگو دے وے دو، میدان کارزارے چلے دو، کفر دا مقابلہ کرے دو، اسلام دا جھنڈا لہرے دو، کلمہ حق سنے دو، کافر نال ٹکراوے دو، اور بھوکے ترہائے ہو دے ہیں، فالوی رمضان دے روزے بھی دے دو، تراوی بھی مکمل کرے دو، قرآن پاک دی تلاوت بھی کوئی سے کھنے دے، سونا جس دور دا تسا حال پہنے دے، عمارتہ ہی ہو سن، مکان ایسے ہو سن، لباس ایسا ہو سی، خوراک ایسی ہو سی، سونا عمر ایسا چنگے نہ ہو سن، حضور فرمائے بل انتم الجوم خیر، فرمائے خیر عمر کہنا ہو سی، خیر ہونی ہے، عمر پیسہ بھی ہو سی پر خیر کہنا ہو سی، بلڈنگاں بھی ہو سن خیر کوئی نہ ہو سی، اعلیٰ لباس ہو سن پر خیر کوئی نہ ہو سی، اور کوٹھیاں تے مکان ہو سن پر خیر کوئی نہ ہو سی، فرمائے خیر تو تہاڈے کول ہوئے، ہمیں بھکھے ترہائے سفر کرے دو پر دین کو کانڈ نہیں کرے دے، انہاں دے کوٹھیاں عالی شان ہو سن پر ذکر خدا کو خالی ہو سی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت۔ یہ نعرہ بڑا پیارا نعرہ ہے، اور یہ حضور دی عظمت دا نعرہ بھی ہے تو ساری بخشش دا سہارا بھی ہے، تاجدار ختم نبوت یعنی آخری نبی ہومر دا تاج اللہ نے سارے پاک نبی سے کو پوائے تے قیامت تک سارے نبی تو بعد کے بے نبی آونا، آخری نبی ہومر دا تاج پاک اے سارے نبی زندہ ہن بھی صحیح، زندہ ہن بھی صحیح، زندہ مزار جراسن بھی صحیح، لہذا اترائے دبا زندہ بعد آخری وانا انشاءاللہ تیرے گناہ کر سکتے ہیں رب یہ نعرہ بڑا پیارا نعرہ، اور نعرہ لاؤنا بھی ہر کہیں کو چاہیے، ایک مسلک دا نعرہ نہیں، ایک مذہب دا نعرہ نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت، علامہ مولانا محترم علی پاک ذات نے کیا فرمایا، بل انتم یوم ایزن خیر، فرمایا جس دور دا میں نبی حال لینا پیا خیر و دور کیا لاؤ، فرمایا خیر تمہارے کو بھلائی بھی تمہارے کو ہے، تمہارے کو غربت بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، لاچاریاں بھی ہیں، ہر حال میں تو سدین دے مطابق ہوئے، فرمایا جس دور دی میں نبی گال پہ سنے نا اس دور دا حال ہے اسی کہ مسلمان ایویں ہو سن جی میں پانی دا بل بلا ہو گئے، انہوں نے اے حالت اسی کہ جی میں پانی دا بل بلا ہو گئے اور پانی دوتے ہیں جھاگ ہو گئے، انہوں نے حیثیت مسلمان دیئے ہو سی
پیسہ بھی ہو سی اور طاقت بھی ہو سن سب کچھ ہو سی لیکن حیثیت ایویں جویں پانی دا بلبلا ہوندے یعنی پانی دا جڑا بلبلا ہوندے اودی اپنی کوئی طاقت اور کچھ بھی نہیں ہوندا وہ ہمیشہ چلدے ہوا دے رخ دے اوتے اور وہ چلدے ہوا دے مطلب رخ دے مطابق جڑے پاسے دی ہوا چھاگ میں اڑھی ویسی جائے پاسے دا کھاوا ہو سی بلبلا اڑھی سفر کرے سی یا بلبلا پھٹ ویسی حضور دے فرمان دا مقصد ہے فرمایا ایک دور ایسا سی کہ میری امت کو سب کچھ ہو سی لیکن پیر کہنا ہو سی خیرے دے اشارے تو سن کے ویلے سجے کے ویلے کھبے کے ویلے دائیں کے ویلے بائیں کے ویلے کچھ ہو سن کے ویلے کچھ ہو سن طاقت ہو سی منوا نہ سکسن پیسہ ہو سی چھکا نہ سکسن اور زور ہو سی نکھا نہ سکسن سب کچھ ہو سی ساری عزت پانا لے نہ سکسن دین اسلام دی رکھوالی نہ کر سکسن یہ پانی دے بلبلے باغ ہو سن حالانکہ بلبلا پانی دا اتے ہوں دے مطلب ہے وہ ظاہراً او ہو سن تلے کچھ بے ہو سن یہ بھی تھی سکتے ظاہراً تا وہ ہو سن ظاہراً پکو بھی ہو سن پٹکے بھی ہو سن کرسیاں بھی ہو سن عہدے بھی ہو سن منصب بھی ہو سن سب کچھ ہو سی لیکن اشارے غیرے دے ہو سن اشارے غیرے دے ہو سن سوچا غیرے دے ہو سن قانون غیرے دے ہو سن اور آئین غیرے دے ہو سن سب کچھ ہومن دے باوجود حضور فرمائے پر ہونا دے اندر استقامت نہ ہو سی فرمائے اے جڑے میرے نوکر ہیں نا پھٹے لباس آلے مطلب چمڑے دے چولے پاون والے فرمائے یہ تا بہتر ہے یہی تا خیر ہے میں پڑھے موتا امام مالک دے اندر غالباً عبداللہ بن رواحہ صحابی ہیں جنہاں کو حضور ہر سال بھیجیں دے ہن خیبر دے یہودے دے نال مطلب ہے کہ ٹھیکے دا ٹیکس دا حساب گھرن واسطے ایک سال صحابی گئے انہاں نے اپنے عورتیں دیا چلکا کوکے زیورات دی کلڑی بات کے رات کو صحابی کو آلی تھی انہیں کہتے خفف انا کل جب انہیں حساب کری ہاتھ اولا رکھی مطلب صحابی گئے یہودان خیبر نال حساب کرن واسطے لیکن رات انہیں پوری زیورات دی گنڈی بچ کے صحابی دے قدمے رکھیے اگر ایسی خفف انا خطان کل جب حساب کریں تھوڑا ہاتھ ہولا رکھی یہ جب ٹیکس آلے نہیں آنے آبی آنا آلے چاہ پی لئی چاہ ایک مرگی ہاتھ پکڑائی چاہ پیچھے ہو سی 5000 لکھی سی 500 جب حضرت کو سلوٹنے میں ماریا آئی پنچا بڑے سی 5000 انہوں نے تھوڑا ہاتھ ہولا رکھی آسانی کریں اور سارے نال رعایت اللہ کھاتا رکھی میں نے حضرت صحابی نے فوراً کھڑے ہو کے زور دی ماری ٹھوکر فرمایا انما ماہی السحت لا ناکلو فرمایا یہ تو حرام ہے نبی دا نوکر حرام دا کھا دے کوئی نہیں اور یہ رشوت اصل رشوت گھنتے کوئی نہیں سے کہ الراشی فالمرتشی کلاہما فی النار رشوت دیون والا بھی دوستی ہے گرن والا بھی دوستی ہے اصل جہنمی کم نہیں کریں دے نبی دا نوکر ہے کم جنتی کرے دے رہتے ہیں اور آپ نے اس سونے دی گنڈی کو ٹھوکر مار کے بھکا سکتے شہودے کو آخنا پہ گئے رب کعبہ کی قسم جملے ہیں حدیث انہیں کہ بہی قامت السماوات والارض انہیں کہ شہودی ہیں منیدے ہیں جی آسمان قائم ہے تو بندہ اے ہی ہے یوں چھائے جنے جب تک ہو سن نہ آسمان پھٹ سی نہ آسمان ڈھا سی نہ زمین تے زلزلہ سی نہ زمین دا سینہ پھٹ سی نہ فرمائے ایہوں چھائے جب تک ہو سن زمین و آسمان دا نظام چل درا سی تے ایہوں جائے چڑھن بندے موقع سن کائنات کھوٹ ویسے حضرت اساں ہے سب کچھ ہے سارے گولو صدقے حضور دے لیکن کچھ اساں کو کھا گئے مطلب افتراق کھا گئے اختلاف کھا گئے اور ساتوں خوشامدہ کھا گئے اساں کو اختلافات کھا گئے کتنا تعداد ہے اساں لیکن وقت ایویں ہے جو پانی دا بلبلا ہوں دے جو پانی دی چھت ہوں دے کیول ایڈے کیول اڈے کیول ایڈے کیول ایڈے حضور دے جڑے عاشق ہوندے نا انہاں دا ایک اپنا مقام ہوندے استقامت ہوندی ہے ان او جبل استقامت ہوندے اور استقامت دے پہاڑ ہوندے انہی حضرت مصعب دی گال آخری سناواں لما مات مصعب بن عمیر جب حضرت مصعب بن عمیر شہید تھے نا تو حضور بھی موجود ہیں احد مقام دوتے پہنچن واپس صحابہ حضور کو عرض کی دنے سنا تو حال نوکر دا جرا ہے نا مطلب کفن وہ اتنا ہے کہ ہکا چادر ہے لو غطیا راس ہو لا بادا رجلا ہو ولو غطیا رجلا ہو لا بادا راس ہو اگر تو حال مصعب بن عمیر نوکر دے پیر لکیں دے ہیں تو سر ننگا دے دے سر والے پاسے چادر چھکیں دے ہیں تو پیر ننگے دے دے حضور فرمائے غطو راس ہو میرے نوکر دا سر لکاؤ منہ تے کپڑا پا چھوڑو اون دے پیرے تے جنگیں دے تے سکا کھا سڑ چھوڑو رب رسول راضی تے کپڑے دی تھوڑ کھائے
انہیں ای حالت بھی دین کو کانڈ نہیں کی تھی اسا تساں کھاندے پیندے موٹے تازے صحت طاقت پیسہ کئی سال دا راشن موجود ہے ولا بھی اسا ماندے ہیں جو حالات ٹھیک ہو دعا ہے اللہ رب العزت اسا کو دین متین ہوتے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرماوے حضرت علامہ مولانا قاری منیر احمد سعیدی آپ کو اہلا و سہلا مرحبا دے ہیں